بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ زندگی میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو وہ ان کے حوالہ جات کو استعمال کر کے اپنی مشکل کا حل تلاش کر سکیں۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس سے بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو ایسی مفید ویڈیوز اور ایسی مفید معلومات ملتی رہیں، اور ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ اتنی بڑی یوٹیوب کی دنیا میں مجھے ڈھونڈنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ انتہائی زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، اور کئی دوست اس مشکل سے دوچار ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بیویاں جو ہیں وہ کسی دوسرے صوبے میں تعینات ہیں، اور ان کے خاوند جو ہیں وہ کسی دوسرے صوبے میں تعینات ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ ایک بڑا سیٹ پرنسپل موجود ہے اور ایک فیصلہ موجود ہے کہ لڑکی جو ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اور اس کو اس حوالے سے سہولت دی جائے گی کہ وہ جس صوبہ میں اپنا ٹرانسفر کرانا چاہتی ہے تو اس سے دوسرا صوبہ جو ہے وہ آبزرو کرے گا۔ تو اب یہ طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو درخواست وغیرہ ریکمنڈ کروا کے صوبائی گورنمنٹ جس میں وہ آپ پہلے ملازمت کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ سبمٹ ہوگا اور فارورڈ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے جو دوسرا صوبہ ہے اس سے این او سی، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں سے این او سی لے کر، تو سیکٹری لیول پہ یہ سارا کام جو ہے وہ جب ہو جائے گا تو دونوں طرف سے یہ بن جائیں گی ان کی ایک اپنا ان کی جو تجاویز ہیں وہ بن جائیں گی۔ تو اس کے بعد جو پھر وفاق کو اس کا کیس جو ہے بھجوا دیا جائے گا، اور وفاق جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرائے گا، اور اس کو پھر اس صوبے میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا جہاں وہ خاتون چاہ رہی ہے۔ تو یہ ریفرنس کے لیے دوست صاحب آپ پوچھ رہے تھے کہ کیس لا کئی ایک ایسی خواتین ہیں کہ جو اپنی مجبوری سے ایسی جگہوں پر وہ ملازمت کر رہی ہیں کہ جہاں سے وہ صرف اور صرف صوبائی ملازمہ ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان کے دوسرے حصے میں تبادلہ نہیں کروا سکتی۔ تو یہ ایک رائٹ جو ہے اسٹیبلش کر دیا ہے اس فیصلے نے، اور یہ بڑا سیٹ پریسیڈنٹ ہے اور بڑا اچھا کیسلا ہے۔ آپ اسے نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو کوئی اس حوالے سے پھر بھی آپ کو مشکل درپیش ہو، یا آپ پھر بھی سمجھتے ہو کہ مجھے اس معاملے میں مزید رہنمائی درکار ہے، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ مشورے کی میں قطعاً کوئی فیس چارج نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی کیس یا میں نے کوئی باقاعدہ طور پہ اس کو کسی کورٹ آف لا میں اس معاملے کو حل کروانا ہے تو پھر اس کی فیس چارج ہوتی ہے۔ تو آپ بلا جھجک مجھے فون کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ تو اس کا حوالہ جو ہے وہ نوٹ کر لیں، تاکہ آپ میرے کسی دوسرے لائر دوست، کسی دوسرے وکیل بھائی سے بھی آپ یہ کیس لا جو ہے اس کا ریفرنس دکھا کر کیس فائل کروا سکتے ہیں، اور یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کیس جو ہے وہ کیس لا جو ہے فائدہ دے گا۔ یہ کیس لا نوٹ کر لیں جی، یہ ہے 2020 پی ایل سی سی ایس 183۔ اس میں ایک چیز اور ہے کہ کئی ایسے فیصلہ جات ہوتے ہیں کہ جو پہلے کیے گئے ہوتے ہیں، اور اس پہ یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ پرانا کیس لا ہے، اور اس کے بعد نئے اصول کوئی وضع ہو گئے ہیں، اور نئے جو کیس لا ہے وہ سپرسیڈ ہو چکے ہیں، اور ان میں نئی وضاحتیں آ چکی ہیں۔ لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں، یہ 2020 کا تازہ ترین جو ہے یہ ایک کیس ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو اس کو ڈیفر کرتا ہو، تو لہٰذا یہ ایک فٹ پرنسپل ہے۔ اگر آپ کا کیس اس کے مطابق ہے کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ دوسرے صوبے میں ملازمت کر رہی ہے، تو یہ کیس تو لمبا چوڑا ہے، لیکن میں نے اس کی جو
بالکل ریلیونٹ لائن ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی صوبہ میں نوکری کر رہی ہو مگر اس کا شوہر کسی اور صوبے کا رہائشی ہو تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فیمیل ملازم کو دوسرے صوبے میں مستقل طور پر ابزارو کرے۔ تو یہ میں نے اپنی آپ کی سہولت کے لیے یہ اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ یہ کافی لمبا چوڑا فیصلہ ہے، اس میں اور بھی کئی اصول جو ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں، لیکن جو آپ کے کام آنے والی چیز تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے جلد ہی کسی نئے ویلاگ کے ساتھ، کسی نئے قانونی نکتے کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔